یہ ہے پاکستان کا اصل مرض اور یہ ہے مسلمانوں کا اصل مرض، جس سے اس وقت مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو نہ خطرہ سکھوں سے ہے، نہ خطرہ مرہٹوں سے ہے، نہ خطرہ ہندوؤں سے ہے، نہ خطرہ یہودیوں سے ہے، نہ خطرہ عیسائیوں سے ہے۔ مسلمانوں کو خطرہ ہے تو اپنی جہالت سے ہے، اور پھر مسلمان اگر پاکستان کا ہے تو ان کو خطرہ ہے تو اس نظام سے۔ اور ہماری قوم کی بے شعوری کا عالم بتاؤں آپ کو، جو بھوکے مرتے ہیں 5 سال الیکشن میں، جو MNA کا نامزد امیدوار ہوتا ہے بھاگتے ہیں اس کے ساتھ تصویر بنا کے فیس بک پہ لگانے کے لیے۔ اس قوم کا لیول یہ ہو۔ جنگ میں کئی دفعہ جنگ میں باقی شہروں میں جب جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی 80 فلان ووٹ دیں انہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ میرے پیو دے 40 میں آیا سی، کیا وجہ ہے؟ اس نے ہماری گلی پکی کروائی، اس نے ہماری گٹر بنوائی۔ جو قوم گٹر، جس کا دماغ گٹر اور گلی اور سولنگ سے اوپر ہی نہیں ہے، اس قوم نے کیا کام کرنا ہے؟ تو پہلی چیز ہے آپ کے مسائل کا تعلیم اور شعور۔ 5 بجٹ اٹھائیں اور ان میں دیکھیں کہ تعلیم کا بجٹ کیا ہے اور دیگر مداد کا بجٹ کیا ہے۔ مثلا ابھی جو بجٹ گزرا ہے اس میں آپ کی تعلیم کا بجٹ 72 یا 70 یا 75 اتنی ارب روپے ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 400 ارب ہے۔ اس قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں دیکھیں کوئی نہیں بھیک مانگتا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی دستکاریاں لگائی ہیں، یہاں ان کو ڈوز دی جاتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ، ویلے ببو اچھی طرح روٹی دی سے، اس لیے تو وہ لائن میں کھڑے ہونے کو آر ہی نہیں سمجھتے۔ جس قوم میں شعور ہو وہ بھوکی مر جاتی ہے لائن۔ کیا جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مزدوری نہیں کر سکتے؟ قوم کا مزاج ایسا بنا دیا گیا، ان کو مانگنے پہ لگا دیا گیا، اور جب آپ عزت نفس کسی قوم کی سلب کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے جو مرضی کروائیں۔ یہ قوم بچے بیچ رہی ہے، یہ قوم بیٹیاں بیچ رہی ہے، یہ قوم عزت پامال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مڑ کے اس قوم کو ہر 5 سال بعد وہی چاہیے جو پچھلے 5 سال چاہیے تھے، اور الیکشن کے 4 دن لگتا ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک روح آئی ہوئی ہے، نہیں اتنا پر امید ہو جاتا ہے۔ تو جب بے شعوری ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ ایک سیاسی پہلو پر میں نے بات کی، مذہبی پہلو پر بھی یہی ہے۔ جو مولوی خود بد کردار ہے، جو مولوی خود بد اخلاق ہے، جس کی اپنی کوئی نہ مطالعہ ہے، نہ گہرائی ہے، نہ گہرائی ہے، وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس مسلک کے دھندوں کے سوا بات کوئی نہیں۔ میں جمعہ بدل بدل کے نمازیں اپنا کئی عرصہ نا مسجدیں بدل بدل کے جمعہ پڑھتا تھا، پتہ لگے کہیں قرآن کی روشنی میں معاشرہ سے پیسہ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اپنا چرا نہ بیچنے کے لیے۔ اور لطف کی بات یہ کہ بکتا بھی وہی ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ جو بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس تشخیص سے آج تک ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم یہ تشخیص ہی درست نہیں کر سکے کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس حوالے سے اپنی رائے دیتے رہے، لیکن بہرحال کنفیوژن رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیروکاروں نے کہا تھا کہ سکھ اور مرہٹوں سے اگر نجات حاصل ہو جائے تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کو اگر خطرہ ہے تو سکھوں سے اور مرہٹوں سے ہے۔ سکھوں اور مرہٹوں کو رستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن اسلام اور اسلامی افکار بدستور خطرے میں رہی۔ پھر آ گئے جی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز اور ان کے پیروکاروں نے کہا کہ انگریز سے اسلام کو خطرہ ہے، اگر آپ بر صغیر سے انگریز کو ہٹا دیں تو اسلام کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ بر صغیر سے انگریزوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن اسلام اور مسلمان آج بھی خطرے میں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو آتا ہے مرحلہ، وہ کیا آتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، بلکہ ان سے پہلے سر سید احمد خان آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم سے دوری۔ لو جی انگریزی آنی چاہیے، مسلمانوں نے انگریزی پڑھ لی، اس کے باوجود آج بھی اسلام کو اور پاکستان کو اور مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہندو فرقے سے مسلمان کو اور اسلام کو خطرہ ہے، اگر ہم پاکستان بنا کے ہندو فرقے سے جان چھڑوا لیں تو مسلمان اور اسلام دونوں محفوظ ہو جائیں گے۔ لیں جی جد و جہد ہوئی، مسلمانوں نے الگ ملک بھی بنا لیا، ہندوؤں سے جان بھی چھڑا لی، ہندوؤں کے تسلط سے نکل بھی گئے، اس کے باوجود آج بھی اسلام کو بھی خطرہ ہے اور مسلمان کو بھی خطرہ ہے۔ پھر آپ اور لوگوں نے لیتے جائیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آگے، انہوں نے کہا کہ ایوب خان اور بھٹو سے اسلام کو خطرہ ہے۔ لیں جی بھٹو کو بھی پھانسی ہو گئی، ایوب خان بھی ختم ہو گیا، اسلام بدستور خطرے میں ہی رہا اور مسلمان بدستور خطرے میں رہے۔ اس کے بعد شیخ ابو الحسن ندوی آ گئے، جن کو مولانا علی میاں بھی کہتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں نے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ان دنوں ایک کیس چل رہا تھا، شاہ بانو کیس۔ انہوں نے کہا جی اس کیس سے اسلام کو خطرہ ہے، اگر یہ کیس ہمارے حق میں ہو جائے تو اسلام اور مسلمان محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن جی وہ کیس بھی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آزاد کروا دیا، اس کیس میں بھی جیت گئے، لیکن آج بھی اسلام کو بھی خطرہ ہے اور مسلمان کو بھی خطرہ ہے۔ سوال یہ، میں نے آپ کو 400 سال کی تاریخ کا خلاصہ بتا دیا 2 منٹ میں۔
کہ ہمارے بڑے بڑے اذہان کیا سوچتے رہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے خطرہ ہے، پھر وہ چیزیں رفع بھی ہو گئی لیکن وہ خطرہ اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ تو کیا ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ تشخیص غلط تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ کی تشخیص غلط تھی، شیخ عبدالعزیز کی تشخیص غلط تھی، حتیٰ کہ قائد اعظم کی غلط تھی، سر سید کی غلط تھی، مودودی کی غلط تھی، مولانا علی میاں کی غلط تھی۔ پھر اس کے بعد ابھی تک آپ آ جائیں، ایک اس میں ایسا بندہ ہے اس ترتیب میں کہ انہوں نے جو بات کی وہ ابھی تک یعنی وہ مسئلہ حل ہو کے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مسئلہ ہے یا نہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے کہا جی نظام سے اس ملک کو اور مسلمان کو اور پاکستان کو خطرہ ہے، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے، ابھی تک تو یہ بات درمیان میں ہے، ظاہر ہے نظام بدلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تشخیص درست ہے کہ نہیں ہے۔ اب تک کی تشخیصیں تو درست نہیں تھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک 400 سال کا خلاصہ رکھ دیا۔ ہر وہ طاقت جس کو مسلمانوں نے اپنا دشمن قرار دیا اور یہ سمجھا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے تو ہم جناب دودھ کی نہریں بٹھا دیں گے، قرآن کے علوم اور معارف بہیں گے، سب کچھ راستے سے ہٹ گیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اسلام بدستور خطرے میں گھرا رہا، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، فلسطین میں، جس دنیا کے حصے میں آپ چلے جائیں مسلمان آج بھی خطرے میں ہیں۔ یہ طویل تجربہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلم قائدین کی نشاندہی درست نہیں تھی، ادب کے ساتھ درست نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو مسلمان اور پاکستان، مسلمان کو خطرہ نہیں ہے اور اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں اصلاح کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جس طرح پہلے دور میں لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی آخری دور میں بھی ویسی ہوئی تھی، ہمیں پیچھے پلٹنا ہے۔ خلفائے راشدین کا دور، پھر اس کے بعد جو آگے ادوار چلے جس میں خلافت بنو عباس، بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، جس میں بہت سارے معاملات سے ہمیں بڑا سخت اختلاف ہے، بنو امیہ سے، بنو عباس سے، اہل بیت کی دشمنی جہاں بھی ہو اس پر ہم لعنت بھیجتی ہیں، دشمنی اہل بیت، وہ حصہ الگ کر لیں۔ لیکن ظاہر سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے ہمیشہ۔ یہ جو مسلمانوں کی یہ لیگیسی چلی، اس میں جو انہوں نے پوری دنیا پر، یعنی وہ وہاں سے اٹھے مدینہ سے اور پوری دنیا پر انہوں نے اپنی 2.5 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق جب وصال ہوا تو 22 لاکھ شہادت ہوئی تو 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ مسلمان قابض تھے اور حکومت کر رہے تھے۔ اور ایسی حکومت نہیں تھی کہ لولی لنگڑی حکومت ہو جس طرح آج حکومتیں ہیں، 57 حکومتیں ہیں لیکن کسی کے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ فلسطین کی ایک بچی کو پانی کا گلاس پہنچا سکے۔ وہ عمر فاروق کی حکومت تھی اور اس طرح تھی کہ یعنی فل ڈنڈا سروس حکومت، ایک درخت کا پتا بھی ہلتا تھا تو حکمران کو معلوم ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا تھا۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ تو لہٰذا تشخیص درست نہیں ہوئی، تشخیص ویسے ہی کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اس دور میں کی تھی۔ تو مسلمان کب آزاد ہو سکتے ہیں، مسلمان کب محفوظ ہو سکتے ہیں اور اسلام کب محفوظ ہو سکتا ہے، اس کے لیے خواتین و حضرات اب ایک تشخیص میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ مسلمان محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کیجئے، یہ اختلاف کمنٹس میں بتائیے، میرا نمبر آپ کے پاس ہے پبلک، وہاں پر بتائیے کہ پہلی چیز یہ ہے پاکستان، اسلام، ان تمام چیزوں کے مسائل کا حل ہے۔ پہلی چیز اس میں جو آپ کو چاہیے وہ یہ ہے تعلیم اور شعور۔ ٹھیک ہے، تعلیم اور شعور کو عام کیجیے، کیسے ہو سکتا ہے وہ کیجیے۔ ایک نسل، دیکھیں بہت ساری نسلیں ہماری چلی گئیں، اگلے بھی کئی جائیں گی اگر یہی کام چلتا رہا۔ ایک نسل کو قربانی دینی ہے اور قربانی دینی ہے تعلیم عام کرنے کے لیے، شعور کو عام کرنے کے لیے۔ باہر آپ جائیں نا دنیا کے کسی ملک میں، ان کے ساتھ وزیر اعظم آ کے کھڑا ہو جائے نا۔ میرے اپنے ساتھ اتفاق ہوا، میں گریس میں جب گیا ہوا تھا تو میں صبح اپنا جن کے طرف تھا ان کے ساتھ وہاں پر ہم گئے تو وہ بیکری سے بریڈ لینے گئے، تو جب وہ ایک شخص آیا بزرگ سا تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ نکلا تو انہوں نے مجھے بتایا یہ گریس کا وزیر اعظم تھا۔ میں حیران ہوا، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک گاڑی میں وہ تھا، اس نے اپنی بریڈ لی، انڈے لیے، پیچھے ڈگی میں رکھے اور وہ چلا گیا۔ کوئی شخص نہیں دوڑا، اس کی ہٹو بچوں نہیں تھی، کسی نے اس کے ساتھ تصویر نہیں بنوائی۔ یہاں پر ایک 3rd کلاس وہ آفیسر جو ہمارے ٹیکس پہ پل رہا ہے، ہمیں نچوڑ رہا ہے، رشوت کھاتا ہے، تنخواہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے اور جو کام کرتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے اور اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ میں اسی ایک ہی کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ پاکستان کا ہر سرکاری آفیسر بڑا اسی طرح کا ہے، چند ایک کے سوا۔
اور ہماری قوم کی بے شعوری کا عالم بتاؤں آپ کو، جو بھوکے مرتے ہیں 5 سال الیکشن میں، جو ایم این اے کا نامزد امیدوار ہوتا ہے بھاگتے ہیں اس کے ساتھ تصویر بنا کے فیس بک پہ لگانے کے لیے. اس قوم کا لیول یہ ہو. جنگ میں کئی دفعہ جنگ میں باقی شہروں میں جب جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اسی فلان ووٹ دے ہونا. کیا وجہ ہے؟ وہ میرے پیو دے 40ویں تے آیا سی. کیا وجہ ہے؟ اس نے ہماری گلی پکی کروائی، اس نے ہمارے گٹر بنوائے. جو قوم گٹر، جس کا دماغ گٹر اور گلی اور سولنگ سے اوپر ہی نہیں ہے، اس قوم نے کیا کام کرنا ہے؟ تو پہلی چیز ہے آپ کے مسائل کا تعلیم اور شعور. اسی لیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ پچھلے 10 بجٹ اٹھا لیں، 5 اٹھا لیں، میں یہ کر چکا ہوں. 5 بجٹ اٹھائیں اور ان میں دیکھیں کہ تعلیم کا بجٹ کیا ہے اور دیگر مدات کا بجٹ کیا ہے. مثلا ابھی جو بجٹ گزرا ہے اس میں آپ کی تعلیم کا بجٹ 72 یا 70 یا 75 اتنی ارب روپے ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 400 ارب ہے. اس قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے. اب بنگلہ دیش میں دیکھیں، کوئی نہیں بھیک مانگتا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی دستکاریاں لگائی ہیں. یہاں ان کو ڈوز دی جاتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ، ویلے بوو اچھی تو روٹی دی سے. اس لیے تو وہ لائن میں کھڑے ہونے کو آر ہی نہیں سمجھتے. جس قوم میں شعور ہو وہ بھوکی مر جاتی ہے. کیا جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مزدوری نہیں کر سکتے؟ قوم کا مزاج ایسا بنا دیا گیا، ان کو مانگنے پہ لگا دیا گیا. اور جب آپ عزت نفس کسی قوم کی سلب کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے جو مرضی کروائیں. یہ قوم بچے بیچ رہی ہے، یہ قوم بیٹیاں بیچ رہی ہے، یہ قوم عزتیں پامال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مڑ کے اس قوم کو ہر 5 سال بعد وہی چاہیے جو پچھلے 5 سال چاہیے تھے. اور الیکشن کے 4 دن لگتا ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک روح آئی ہوئی ہے، نہیں اتنا پر امید ہو جاتا ہے. تو جب بے شعوری ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا. یہ ایک سیاسی پہلو پر میں نے بات کی، مذہبی پہلو پر بھی یہی ہے. یہ جو آپ نے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے. جو مولوی خود بد کردار ہے، جو مولوی خود بد اخلاق ہے، جس کی اپنی کوئی نہ مطالعہ ہے، نہ گہرائی ہے، نہ گہرائی ہے، وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس مسلک کے دھندوں کے سوا بات کوئی نہیں. میں جمعہ بدل کے نمازیں اپنا کئی عرصہ نا مسجدیں بدل کے جمعہ پڑھتا تھا. پتہ لگے کہیں قرآن کی روشنی میں معاشرہ زیر بحث ہے نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اپنا چورن ہے بیچنے کے لیے. اور لطف کی بات یہ کہ بکتا بھی وہی ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ جو بھی ہو. تو پہلی بات ہے آپ قوم کو شعور دیجئے، فکری آبیاری کیجئے. اور فکری آبیاری میں جدید علوم، آپ مغرب سے کئی 100 سال پیچھے، جدید علوم جب تک ہمارے نوجوان نہیں حاصل کریں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے. جدید علوم میں آگے لائیے اپنے بندوں کو. اور دوسری چیز جس کا میں نے درمیان میں اشارہ کیا تھا، شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ ہے نظام کی تربیت، نظام کی تبدیلی. یہ نظام جو ہے یہ بنا ہی نہیں ہے بابا کسی سادہ آدمی کے لیے، غریب بندے کے لیے بنا، وضع اس کی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، ابھی 2 ماہ پہلے کی بات کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو قرضہ لے کے خوش ہوتی ہے اور اس کو اپنی کارکردگی دکھاتی ہے. یعنی میں کہتا ہوں شعور مر گیا ہے، سمی بوس ہو گیا ہے. اور لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ پچھلوں نے اتنا نہیں لیا تھا جتنا ہم نے لے لیا. قرضہ کون ادا کرے گا؟ کوئی پتہ نہیں. قرضہ لیتے ہیں، اور جن ملکوں سے قرضہ لیتے ہیں ان کے وزیر اعظم ایک گاڑی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری وزیر اعلیٰ نے موو کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس 70 گاڑی ہیں. مطلب حرام خوری کی حد ہے اس ملک میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا کہا جا سکتا ہے؟ نظام بدلے گا تو یہ سب کچھ بدلے گا. V8 دی ہوئی ہیں جناب، اپنا بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اور حاصل اصول کیا ہے؟ ککھ بھی نہیں. تو آپ نجکاری کر رہے ہیں نا ہمارے ہاں سارے اداروں کی. تو اگر پارلیمنٹ کو نجکاری کر دی جائے، پارلیمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس سے بہتر جو یہ معاملات چل رہے ہیں، اگر گورنمنٹ لیس ہو جائے نا پاکستان، ٹھیک ہے، تو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی گورنمنٹیں بنا کے نا لوکل یونین کونسل کی، اس سے بہتر نظام کو چلا لیں گے. چونکہ ہر یونین کونسل کی اس میں اتنے وسائل ہوں گے کہ اپنا ہر کوئی سروائیو کر. یہ تو ڈبوئی جا رہے ہیں. اور ڈبو اس لیے رہے ہیں. مغرب میں ایسا کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اگلے پکڑ لیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قوم بے شعوری ہے. کیونکہ قوم کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اٹریکشن زیادہ ہے. تعلیم کرنی ہے اٹریکشن. کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں پچھلے سالوں میں، تعلیم بڑھ رہی ہے، اتنی ضروریات بڑھ رہی ہیں. تعلیم، جدید تعلیم، دینی تعلیم، مدارس ہیں، وہ
خود کار طریقے سے اپنے وسائل کے تحت چل رہے ہیں. کتنے کے انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کو کہ دینی تعلیم کو فروغ کر پروموٹ کیا جائے, ان کو تھوڑا اپلفٹ کیا جائے, ان کو سہولیات دی جائیں. کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جب تک اس مسئلے کو نہیں سمجھ, یہ ہے پاکستان کا اصل مرض اور یہ ہے مسلمانوں کا اصل مرض, جس سے اس وقت مسلمانوں کو خطرہ ہے. مسلمانوں کو نہ خطرہ سکھوں سے ہے, نہ خطرہ مراٹھوں سے ہے, نہ خطرہ ہندوؤں سے ہے, نہ خطرہ یہودیوں سے ہے, نہ خطرہ عیسائیوں سے ہے. مسلمانوں کو خطرہ ہے تو اپنی جہالت سے ہے, اور پھر مسلمان اگر پاکستان کے ہیں تو ان کو خطرہ ہے تو اس نظام سے. لہٰذا اس کی اصلاح کیجیے.